بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو پاکستان اور چائنا کی شراکت داری سے شروع ہونے والا منصوبہ جسے ہم سی پیک کے طور پر جانتے ہیں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس انفارمیشن ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس سی پیک منصوبے کی وجہ سے پاکستان اور چائنا کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ myself محمد عدیل شہزاد اور میں آپ کو علمی سٹائل کی ویڈیوز میں ویلکم کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چائنا پاکستان اکنامی کوریڈور منصوبے کو شروع ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ یہ منصوبہ چین اور پاکستان کے باہمی اقتصادی و معاشی ترقی کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ سی پیک کو چین پاکستان تعاون میں ایک اہم منصوبہ سمجھا جاتا ہے اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بیلٹ روڈ چین کا بہت بڑا منصوبہ ہے جس کے ذریعے چین پوری دنیا کو سڑک اور ریل کے ذریعے ملانا چاہتا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد خاص کر ایشیائی ترقی پذیر ممالک کو باہمی ترقی کے مواقع فراہم کرنا اور دنیا کے لیے تجارت کو آسان بنانا ہے۔ ان اقتصادی راہداریوں میں تجارت، نقل و حمل، توانائی، سرمایہ کاری، ثقافتی تبادلہ اور دیگر بنیادی معاشی ڈھانچے شامل ہیں جنہیں چین اپنی سرمایہ کاری سے خود تعمیر کرتا ہے، جس کے بعد معاہدوں کے مطابق یہ منصوبہ ملکی ملکیت میں دے دیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی بھی کاروبار میں سرمایہ داری تب ہی کرتا ہے جب اس کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، اسی طرح چین کی کمپنیاں بھی ان منصوبوں پر سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ پوری دنیا کی ایکسپورٹ کو دیکھا جائے تو چین پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے اور پوری دنیا کی تجارت 15% ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے، جن کی مالیت $4.6 ٹریلین بنتی ہے۔ اسی لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کی سب سے زیادہ ضرورت چین کو ہے۔ اس منصوبے کے تحت چین ساری دنیا میں انفراسٹرکچر کو بڑھا رہا ہے۔ اگر آپ چین کے اس بڑے منصوبے کا نقشہ دیکھیں تو اس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور راہداری بہت چھوٹی لگتی ہے۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق چین اب تک $1.3 ٹریلین ان منصوبوں پہ خرچ کر چکا ہے۔ دنیا تک چین کا BRI منصوبہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ چین کی سرمایہ کاری کو دیکھا جائے تو چین اب تک پاکستان، سری لنکا، انڈونیشیا، افغانستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان میں مختلف سڑک اور ریل کے منصوبوں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وہ ممالک جو بظاہر چین کے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی چین کے ساتھ شراکت داری کے کئی منصوبوں پر دستخط کر چکے ہیں، جن میں بھارت اور امریکہ بھی شامل ہے۔ دوستوں، سی پیک کو چین پاکستان تعاون میں ایک اہم منصوبہ سمجھا جاتا ہے اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سن 2013 میں جب سے چین نے سی پیک کا اعلان کیا تھا تب سے لے کر آج تک زیادہ سے زیادہ وقت اور طاقت اس میں نقائص نکالنے، اس میں چھید کرنے اور خدشات ظاہر کرنے میں صرف کی گئی ہے۔ دوسری جانب کچھ ممالک نے اس منصوبے کے متعلق بین الاقوامی سطح پر اپنے خدشات کا اظہار کر کے اسے رکوانے پر بھی زور دیا ہے، لیکن اس بار کیونکہ چین خود پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری کر رہا ہے اس لیے دنیا کے کسی ممالک کی یہاں نہیں چل سکی اور یہ منصوبے تکمیل ہوتے گئے۔ یوں تو ان منصوبوں کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے، لیکن ابھی تک بڑے پیمانے پر کوئی ایسی خوشخبری نہیں ملی۔ البتہ پاکستان میں انرجی کا مسئلہ جتنا تھا اس میں کمی آئی ہے۔ ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں سے بہت سی سہولیات میسر آئی ہیں، جبکہ گوادر پورٹ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پر پیش رفت جاری ہے جن سے پاکستان کو مفادات ملنے شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سی پیک کے منصوبوں سے پاکستان کو چین سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ بہت سے ٹیکنیشینز، ہیلپرز اور انجینئر نے چین کے تجربات سے استفادہ حاصل کیا ہے، جبکہ انہیں یہاں ان منصوبوں کے تعمیرات میں عملی کام کرنے سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ ان منصوبوں سے ملک میں ہنرمند افرادی قوت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے 10 سال مکمل ہونے کے بعد پاکستان میں کئی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جن سے چین اور پاکستان دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یوں تو یہ منصوبہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ML1 جیسا منصوبہ جو کسی سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اب تک شروع نہیں ہو سکا۔
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اہم منصوبے چین پاکستان اقتصادی راہداری نے پاکستان میں گزشتہ دہائی کے دوران چین سے 25.4 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کو راغب کیا ہے۔ 10 سال مکمل ہونے کے بعد چین اور پاکستان دونوں فریقوں نے سی پیک کے فریم ورک کے تحت جاری تعاون کا جائزہ لینے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس کے باقاعدہ اجلاس منعقد کروانے اور اگلے مرحلوں کے لیے تمام منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، جن میں صنعت کاری، زراعت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور سماجی شعبوں پر زیادہ توجہ مرکوز ہے۔ 10 سال بعد سی پیک کے منصوبوں نے روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے اب تک 1,92,000 ملازمتیں، تقریباً 10,000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار، 510 کلومیٹر ہائی ویز کی تعمیر اور قومی نیٹ ورک کو 86 کلومیٹر تک پھیلایا گیا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں صنعتی پیداوار بڑھانے، چین کی انڈسٹری کو پاکستان منتقل کرنے اور انڈسٹریل زونز کے قیام پر پیش رفت ہو چکی ہے، جن سے ملک کے لیے کئی علاقوں میں وسیع پیمانے پر کاروبار اور ملازمتوں کے موقع پیدا ہوئے ہیں۔ سی پیک نے نہ صرف پاکستان کی قومی ترقی اور علاقائی روابط میں اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ تعاون کے نئے شعبوں کو بھی دریافت کیا ہے، جن میں زراعت، سائنس، ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن اور لوگوں کی بہبود شامل ہیں۔ سی پیک کے تحت اربوں ڈالر کی ترقی منصوبوں کے نفاذ سے پاکستان کو سماجی و اقتصادی فوائد حاصل ہوئے ہیں، جس سے ملک کی علاقائی اور عالمی سطح پر ترقی ہوئی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے کو آغاز ہی سے اسلام آباد اور بیجنگ ایک گیم چینجز منصوبہ قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ پاکستان کو درپیش سنگین اقتصادی بحران کی وجہ سے ایک بار پھر سی پیک کا مستقبل زیر بحث ہے، کیونکہ ماہرین کی پیش گوئی کے مطابق 10 سال بعد کا وقت پاکستان کی خوشحالی کا تھا، لیکن کئی منصوبوں کی تکمیل اور خاصا وقت گزرنے کے بعد بھی پاکستان کو بدترین معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں وسیع پیمانے پر بیرونی سرمایہ کاری کی گنجائش بنائی جا چکی ہے، لیکن ملکی اور غیر ملکی سرمایہ دار ابھی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ ماہرین کے مطابق ان کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ عدم سیاسی استحکام اور قوانین کے نفاذ کی کمی کو قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی بیرونی سرمایہ کار ایسی جگہ اپنا سرمایہ نہیں لگاتا جہاں اسے خدشات کا سامنا ہو۔ سی پیک کے دوسرے فیز میں اکنامک زونز کی آباد کاری کے بعد ہی اس منصوبے سے بڑے پیمانے پر ترقی کی امید لگائی جا سکتی ہے، لیکن ان زونز میں انڈسٹری لگانے کے لیے بیرونی سرمایہ کار تب ہی متوجہ ہوں گے جب یہاں سیاسی کشیدگی ختم ہوگی اور ملک کی اکنامی بہتر ہوگی۔ اگر پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا اور IMF کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو پاتے تو یہاں چین سمیت کوئی نئی سرمایہ کاری آنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ تھی ایک میری چھوٹی سی انفارمیشن ویڈیو۔ شاید اس منصوبے کی میں مکمل طور پر آپ کو انفارمیشن نہیں دے پایا، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے کافی دور ہیں۔ جتنی انفارمیشن مجھے مل پائی میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔